امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ چہ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حقوق بیان کیے، والدین کی خدمت کو اولاد پہ فرض قرار دیا، اگر اللہ تبارک و تعالی اولاد کو والدین کے حقوق بیان نہ کرتا، والدین کے ساتھ احسان، حسن سلوک اور ان کی خدمت کو فرض قرار نہ دیتا، پھر بھی اولاد پر لازم تھا، فطرتی طور پر، عقلی طور پر اولاد پر لازم اور ضروری تھا کہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی خدمت کر کے اپنی جنت بنائے۔ مگر پروردگار عالم نے جب والدین کے حقوق بیان کیے، والدین کی عظمت کو اجاگر کیا، تو انداز ہی کچھ عجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حقوق تورات میں بیان کیے، زبور میں بیان کیے، تورات میں بیان کیے، تمام آسمانی کتابوں میں بیان کیے۔ جب باری آئی قرآن مقدس کی، قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، مگر یہاں پروردگار عالم نے والدین کے حقوق کو بیان کرنے میں حد کر دی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، 2-3 جگہوں پہ نہیں، بلکہ 20 جگہوں پہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان و حسن و سلوک کا حکم دیا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جہاں شرک سے منع کیا، ساتھ ہی والدین سے بد سلوکی سے بھی روکا۔ گویا اللہ رب العزت نے تنبیہ کر دی کہ جس طرح اللہ کے حقوق میں کمی نہیں کی جا سکتی، اسی طرح ماں باپ کے حقوق میں بھی کمی نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی تخلیق میں خالق حقیقی ہیں۔ اللہ تعالی خالق حقیقی ہیں۔ اس نے مجھے بھی، آپ کو، سب کو پیدا کیا، مگر اولاد کی پیدائش میں والدین سبب ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 20 مقام پہ جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا، جہاں شرک سے منع کیا، ساتھ ہی والدین سے بد سلوکی سے بھی منع کیا۔ وقت نہیں، وگرنہ میں تفصیل کے ساتھ بتاتا۔ ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، جو اولاد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، تو وہ اولاد دنیا اور آخرت میں کہیں ناکام نہیں ہو سکتی، اور جو اولاد والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے، وہ دنیا اور آخرت میں کہیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آج بہت سارے نوجوان اپنے ماں باپ کو بدسلوکی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ بہت سارے نوجوانوں سے بوڑھے ماں باپ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ میں نے ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک بوڑھا باپ گھر میں موجود تھا، اس کا جوان بیٹا اپنے باپ کو نعوذ باللہ گالیاں بک رہا تھا۔ ادھر بیٹا اپنی جوانی کی مستی میں اپنے باپ کو گالیاں بک رہا ہے، اور نہ جانے باپ کے دل پہ کتنے بڑے تیر پڑ رہے ہیں۔ بیٹا گالیاں بک رہا ہے اور باپ اور تو کچھ نہیں کہہ رہا، اس کی آنکھوں سے بڑے بڑے آنسو ٹپک رہے تھے۔ باپ نے کچھ نہیں کہا، بس باپ روتا رہا۔ وقت گزر گیا، چند دن گزرے تھے، مجھے مسجد میں کوئی کام کرانا تھا، مسجد کے اوپر تار لگوانی تھی۔ میں نے اسی نوجوان کو بلایا کہ جناب مسجد پہ چڑھ کے یہ تار لگا کے آؤ۔ مسجد کی جو سیڑھی تھی نا، وہ تھوڑی کمزور تھی، ٹوٹی ہوئی تھی، ڈر کے مارے کوئی اوپر نہیں چڑھتا تھا۔ میں نے جب اس نوجوان کو بلایا تو نوجوان تو مسجد میں آیا، اسے پتا تھا قاری صاحب نے بلایا ہے، انکار نہیں ہو سکتا، اور اسے یہ بھی پتا تھا جو سیڑھی ہے وہ بہت کمزور ہے، بیٹا گر بھی سکتا ہے۔ وہ بوڑھا باپ
لڑکھڑاتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے مسجد میں آ گیا۔ جب بیٹا سیڑھی پہ چڑھنے لگا، اس نے یوں قدم رکھا نا، باپ نے کہا بیٹا دھیان سے چڑھنا۔ اس نے پھر اوپر قدم رکھا، باپ نے کہا بیٹا آرام سے چڑھنا۔ پھر اوپر چڑھا، باپ نے کہا بیٹا دھیان رکھو کہیں گر نہ جانا۔ جب تک وہ بیٹا اوپر نہیں چڑھا اور سلامتی اور خیریت کے ساتھ کام کر کے نیچے نہیں آیا، باپ کو سکون تک نہیں ملا۔ باپ کھڑا رہا، اس لیے کہ باپ یا ماں اپنی اولاد سے بے حد محبت کرتی ہے۔ یہ تو اولاد ہے جو اپنے ماں باپ سے بھی جفا کر جاتے ہیں، اور جو اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے دنیا ساری مل کر بھی اسے ناکام نہیں کر سکتی۔ ایک بوڑھا باپ تھا، اس کے 4 جوان بیٹے تھے، کوئی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک چھوٹا بیٹا جو کمزور بھی غریب بھی، اس نے ایک دن سوچا کہ باپ نے ہمیں تربیت کر کے پال پوس کے بڑا کیا، اب ہم میں سے کوئی خدمت نہیں کر رہا، میں ایسے کرتا ہوں باپ کو لے لیتا ہوں، باپ کی خدمت کرتا ہوں۔ اب اس نے یہ فیصلہ کر کے اپنے باقی 3 بھائیوں کو بلایا۔ 3 بھائیوں کو بلا کر اس نے اپنے بھائیوں کے سامنے ایک بات رکھی، کہنے لگا کہ میرے بھائیوں میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ بھائی کہنے لگے کون سا فیصلہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ یہ جو بوڑھا باپ ہے، جو بیٹا بوڑھے باپ کو لے گا، اس کی خدمت کرے گا، وہ اپنے باپ کو لے جائے، باپ کی جائیداد باپ کے پیسے میں سے اسے کچھ نہیں ملے گا، صرف باپ ملے گا۔ بھائی کہنے لگے ہم نے تو تجھے سمجھدار سمجھا تھا، عقل مند سمجھا تھا، تو پاگل ہے، بے وقوف ہے۔ ایک تو بوڑھے باپ کو لیں، اس کی خدمت کریں، اس پہ خرچہ کریں، اور پھر جائیداد کا حصہ بھی نہ ملے، روپیہ پیسہ بھی نہ ملے۔ تو وہ بیٹا کہنے لگا اچھا کوئی بات نہیں، تم باپ کو نہیں لیتے نہ لو، تم باپ کی جائیداد لے لو، باپ کے پیسے لے لو، میں باپ کو لے لیتا ہوں، پیسے بھی نہیں لوں گا، جائیداد اور وراثت کا حصہ بھی نہیں لوں گا، ساری زندگی باپ کی خدمت کر کے گزاروں گا۔ چنانچہ اس چھوٹے بیٹے نے اپنے باپ کو کندھے پہ اٹھایا، لے کے جا رہا تھا۔ باپ نے کہا بیٹا تو کمزور بھی ہے، تو غریب بھی ہے، تیرا کاروبار بھی نہیں چلتا، تو نے مجھے کیوں لے لیا؟ تو اب بیٹے نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگا ابا جان بھلا یہ تو بتاؤ جس کے گھر میں باپ ہو وہ بھی بھلا غریب ہے؟ جس کے گھر میں باپ ہو وہ بھی بھلا غریب ہے؟ جس کے گھر میں ماں کی دعائیں ہوں وہ بھی بھلا غریب ہے؟ بیٹا باپ کو لے کے اپنے گھر آتا ہے، ساری زندگی اس کی خدمت کرتا ہے، اس کے پخانے صاف کرتا ہے، اس کا علاج معالجہ کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ باپ کا آخری وقت آتا ہے تو بیٹا بیٹھا ہے خدمت کے لیے، باپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے حضور دعا کی۔ دعا کیا کی؟ توجہ کرنا، باپ کہتا ہے ربا میرے اس غریب بیٹے نے دولت ٹھکرا دی، جناب زمین ٹھکرا دی، سب کچھ ٹھکرا دیا، میری خدمت کو ترجیح دی، ربا میں اپنے اس بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، اسے برکت والی روزی عطا کر۔ باپ دعا کر کے دنیا سے چلا گیا۔ اب بیٹا پریشان ہے کہ گھر میں کچھ نہیں، باپ کی دعا بھی ہے، یقین ہے کہ باپ نے دعا دی ہے اللہ ضرور برکت والی روزی دے گا۔ چند دن گزرے تھے، اسی بیٹے کے خواب میں ایک بابا جی آتے ہیں، خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، 10 درہم پڑے وہ اٹھا لو۔ بیٹا خواب میں پوچھتا ہے کہ ان میں برکت ہے؟ تو وہ بابا جی کہتے ہیں کہ برکت تو نہیں ہے ان میں۔ تو یہ کہتا ہے اگر برکت نہیں تو مجھے 10 درہم کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری رات آتی ہے، پھر خواب میں وہی بابا جی آتے ہیں، کہتے ہیں فلاں جگہ پہ 5 درہم پڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں اس میں برکت ہے؟ وہ کہتے ہیں برکت نہیں۔ وہ بیٹا کہتا ہے برکت نہیں تو مجھے ضرورت نہیں۔ تیسری رات جب آتی ہے تو خواب میں بابا جی پھر آتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا فلاں جگہ پہ 1 درہم پڑا ہوا ہے، وہ اٹھا لو۔ بیٹا پوچھتا ہے کہ اس درہم کو اٹھا لوں، اس میں برکت ہے؟ وہ بابا جی کہتے ہیں اس میں برکت ہے۔ صبح ہوتی ہے، زمین کھودتا ہے، وہ 1 درہم اٹھاتا ہے۔ اب سوچ میں ہے کہ 1 درہم اس میں برکت کیسے ہوگی؟ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں بات آئی،
کہ 1 روپے سے یا 1 درہم سے کوئی کاروبار تو نہیں کر سکتا، البتہ بازار سے جا کے ایک مچھلی خریدتا ہوں۔ جب اس نے مچھلی خریدی، گھر لے آیا، بیوی کو دیا، بیوی نے جب اس کا پیٹ چاک کیا، پیٹ چاک کرتے ہوئے اس نے عجیب منظر دیکھا کہ اس میں 2 قیمتی ہیرے نکلے۔ بیوی نے خاوند کو بلایا کہ دیکھو میرے سر کے تاج، اس میں یہ 2 موتی نکلے ہیں، یہ کیا ہیں دیکھو نا ذرا۔ اس نے صاف کیا، دیکھا وہ تو قیمتی ہیرے تھے۔ سنار کے پاس لے کے گیا، سنار نے دیکھا قیمتی ہیرے ہیں۔ سنار کہنے لگا میرا خیال تو یہ ہے سونے کے بھاؤ تجھے چند پیسے دے دوں، تجھے چند سکے دے دوں، لیکن میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، یہ ہیرے ہیں، اس کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا۔ یہ سنار نے کیوں کہا؟ باپ کی دعا تھی پیچھے۔ سنار کہنے لگا دل میں خیال آتا ہے کہ چند ٹکے دے کے اس سے یہ ہیرے لے لوں، مگر ضمیر ملامت کرتا ہے کہ میں اس کی قیمت نہیں دے سکتا۔ اس لیے اسے راستہ دکھایا کہ میرے پاس تو ان کی قیمت نہیں، بادشاہ وقت کے پاس چلے جاؤ، یہ وہ بادشاہ وقت ان کی قیمت دے سکتا ہے۔ چنانچہ وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے، بادشاہ نے ہیرے دیکھے تو کہنے لگا کیا قیمت دوگے؟ کہنے لگا جو دے دو۔ تو بادشاہ نے کہا اپنے وزیر سے کہ 30 خچر سونے اور چاندی کے لاد کے اس کو دے دو اس کی قیمت۔ وہ 30 خچر سونے اور چاندی کے لے کے گھر آیا، گویا ایک ہی رات میں امیر ہو گیا، پورے علاقے میں چرچے ہو گئے۔ وہ بھائی بھی جنہوں نے جائیداد کو ترجیح دی تھی، مال و دولت کو ترجیح دی تھی، انہوں نے سنا، وہ بھی آ گئے، کہنے لگے بھائی جان تم ہو، تم امیر کیسے بن گئے، تمہارے پاس دولت کیسی آ گئی؟ تو کہنے لگا کہ اللہ رب العزت نے باپ کی دعا کے صدقے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اور پھر وہ بھائی خود کہنے لگے کہ ہم نے جائیداد لی تھی، پیسے لیے تھے، وہ جائیداد بھی ختم ہو گئی، مکان بھی بک گئے، پیسے بھی ختم ہو گئے، ہم تو دنیا میں ذلیل ہو کے رہ گئے۔ تو جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے عزتیں دیتا ہے، جو ماں باپ کو دھتکار دیتا ہے اللہ اسے دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ بس ایک واقعہ سنا کے، یہ حافظ صاحب تشریف لائے ہیں، میں نے انہیں بلایا ہے، مختصر نعت سنائیں گے، ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ مالک بن دینار، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ ماں باپ کا خدمت گزار ہے، وہ نماز پڑھے، وہ نفل پڑھے، وہ روزے رکھے، وہ حج و عمرے کرے، اس کی ساری عبادتیں اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔ اور جو بندہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، وہ نماز پڑھے، وہ نفلیں پڑھے، وہ تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو، وہ ہر سال حج و عمرے بھی کیوں نہ کرتا ہو، اللہ کے ہاں نہ اس کی نمازوں کی پرواہ ہے، نہ اس کے حج اور عمروں کی پرواہ ہے، اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ حج کرنے گئے، اور جب حج سے فارغ ہو چکے، حج کے سارے ارکان ادا ہو چکے، تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے ذہن میں بات آئی کہ اس سال حج میں لاکھوں لوگ تشریف لائے ہیں، اللہ ان کا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ سوچ رہے تھے، سوچتے سوچتے وہیں پہ آنکھ لگی، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا مالک بن دینار لاکھوں لوگوں کا حج قبول ہو گیا، مگر ان میں ایک بندہ ایسا ہے جس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے بعد مالک بن دینار دوڑتے ہوئے جاتے ہیں کہ بلخ کے لوگ کہاں پہ ہیں، ان کے خیموں کی طرف جاتے ہیں اور جا کے پوچھتے ہیں کہ تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا ان کا کیوں پوچھ رہے ہو، محمد بن ہارون بلخی وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، وہ تو بڑا تہجد گزار ہے، اس کے پاس بڑی دولت تھی، اس نے اپنی ساری دولت رب کے نام پہ لوٹا دی، وہ دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، رات اس کی مصلے پہ گزرتی ہے، 24واں حج کر رہا ہے۔ مالک بن دینار نے کہا اچھا بتاؤ وہ ہے کہاں پہ؟ لوگوں نے بتایا کہ پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے، الگ ہی رہتا ہے، وہاں پہ مصلی بچھا کے عبادت کر رہا ہے۔ توجہ کرنا، مالک بن دینار جب اس کے پاس جاتے ہیں، مالک بن دینار نے کیا دیکھا؟ مصلی بچھایا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اور اس کی حالت یہ ہے، اور جناب پیشانی پہ سجدوں کے نشان ہیں،
مالک بن دینار نے سلام کیا، حال وال پوچھا۔ حال وال پوچھنے کے بعد محمد بن ہارون بلخی کہنے لگا کہ مالک بن دینار کیسے آنا ہوا؟ تو مالک بن دینار کہنے لگے بس ویسے ہی آپ سے ملنے آ گیا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں ویسے نہیں آئے، بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگا ویسے ہی آپ سے ملنے آ گیا، سنا بڑا نیک ہے اس لیے ملنے آ گیا۔ تو کہنے لگا ویسے نہیں آئے، مجھے پتہ ہے تمہیں خواب آئی ہوگی، مجھے پتہ ہے تمہیں خواب آئی ہوگی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں تمہیں کیسے پتہ مجھے خواب آئی؟ محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں میں پہلی مرتبہ حج کرنے نہیں آیا، 24واں حج ہے میرا، میں یہاں آتا ہوں، احرام بھی باندھتا ہوں، طواف بھی کرتا ہوں، حجر اسود کے بوسے بھی دیتا ہوں، اور جناب حج کے سارے ارکان پورے کرتا ہوں۔ جب حج کے ارکان پورے کر چکتا ہوں تو کوئی آ کے کہتا ہے خواب میں یا ویسے کوئی اللہ والا مل جاتا ہے، کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں۔ اس لیے مجھے اندازہ ہوا تجھے خواب آئی ہوگی کہ محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں میری چیخیں نکل گئی، اتنا نیک آدمی اور اس کا حج قبول نہیں۔ پوچھا تیری کہانی کیا ہے؟ تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا مجھ سے میری کہانی نہ پوچھ، اگر میں نے اپنی کہانی سنا دی تو بھی مجھ سے نفرت کرے گا۔ مالک بن دینار نے اصرار کیا کہ بتا تیری کہانی کیا ہے، قصہ کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے مال و دولت سے نوازا تھا، میں نے اپنی دولت کو فحاشی اور یانی پہ اور جناب ناجائز جگہوں پہ خرچ کیا۔ میری ماں بڑی نیک تھی، نمازی تھی، تہجد گزار تھی، مجھے سمجھایا کرتی تھی۔ رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے مہینے کا بھی میں نے حیا نہیں کیا، رمضان کے مہینے میں بھی میں شراب پہ لگا رہا، نشے پہ لگا رہا، فحاشی اور یانی پہ لگا رہا۔ رمضان کے مہینے میں شراب پی کے میں گھر آیا، عصر کا وقت تھا، افطار کا وقت قریب تھا، میری ماں تندور پہ روٹی لگا رہی تھی، ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا تھا۔ میں نشے میں دھن ہو کے ماں سے کہتا ہوں میری ماں مجھے روٹی دو۔ ماں نے ایک جملہ کہا بیٹا تو نے روزہ نہیں رکھا، روزے داروں کا تو حیا کر لے، تھوڑا وقت انتظار کر لے۔ تو ماں نے جب یہ جملہ کہا میں نے ماں کو نعوذ باللہ ایک تھپڑ مارا، ماں تندور کے اندر گری، لوگوں نے مجھے پکڑا ایک کمرے کے اندر بند کر دیا، لوگوں نے میری ماں کا جنازہ پڑھا، دفن کر دیا۔ ہوش ہی مجھے اگلے دن اس وقت آیا جب ماں دفن ہو چکی تھی، اور مجھے بتایا گیا تیری ماں کا جب انتقال ہوا تو اس نے آخری جملہ یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے کو میری میت پہ نہ آنے دینا، میرے بیٹے کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا۔ وہ کہتا ہے کہ اس دن میں نادم ہوا، جس ہاتھ سے میں نے تھپڑ مارا تھا وہ ہاتھ کلہاڑی لے کے میں نے کاٹ دیا، اور اس دن میں نے اپنی ساری دولت رب کے نام پہ صدقہ کر دی، سارے گھوڑے رب کے نام پہ لوگوں کو دے دیے، سب کچھ رب کے نام پہ لٹا دیا۔ اس کے بعد ہر سال حج کے لیے آتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، مگر جب حج کر چکتا ہوں، فارغ ہوتا ہوں تو آواز آتی ہے تیرا حج قبول نہیں۔ مالک بن دینار کہتے مجھے بھی بڑا غصہ آیا، میں نے بھی اسے تھپڑ رسید کیا کہ تو اس قابل ہے کہ تیرا حج قبول نہ ہو، تجھے معافی نہ ملے۔ مالک بن دینار کہتے میں اسے تھپڑ مار کے واپس آیا، بیٹھا تھا، نیند آئی، خواب میں آقا نامدار سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا مالک بن دینار تو اسے مایوس کر آیا ہے؟ تو مالک بن دینار کہتے ہیں آقا اس کا جرم ہی اتنا بڑا، اسے معافی کیسے مل سکتی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا ہاں اس کا جرم بڑا ہے مگر اسے معافی ملے گی اس کی ماں کی وجہ سے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کیسے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی تو ماں اللہ کی عدالت میں فیصلہ رکھے گی، اور پھر اللہ رب العزت کے ہاں کہے گی کہ اللہ میرے اس بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا تھا، تندور میں گرا دیا تھا، اس سے پوچھ میرا جرم کیا تھا۔ اور جب اللہ فیصلہ کرے گا نا، اللہ کہے گا اسے گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ، فرشتے اسے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور یہ جہنم کی طرف جا بھی رہا ہوگا اور مڑ کے اپنی ماں کو دیکھے گا، یوں پھر آگے جائے گا، پھر مڑ کے اپنی ماں کی طرف دیکھے گا، پھر آگے جائے گا، مڑ کے اپنی ماں کی طرف دیکھے گا۔ جب جہنم کے قریب پہنچے گا
اور پھر ایک چیخ مارے گا، ماں سے کہے گا اماں اب یہ مجھے آگ میں ڈال رہی ہیں، میں آگ میں جل جاؤں گا، مجھے سزا دیں گے، میں آگ میں راکھ ہو جاؤں گا۔ تو ماں کو ترس آ جائے گا، ماں کو ترس آ جائے گا۔ ماں اللہ کے حضور عرض کرے گی، اللہ ٹھیک ہے اس نے مجھے آگ میں جلایا، اس نے مجھے تندور میں دھکا دیا، مگر میں تو ماں ہوں نا، میں نے اسے معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر۔ ماں کے کہنے پہ اللہ اسے معاف کر کے جنت میں پہنچا دے گا۔